کپتان کراچی پہنچ گئے۔ اہل کراچی کا کپتان کا بھرپور استقبال۔ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگنے کی تیاریوں میں۔ اس سے پہلے بھی یہ 2 بار الیکشن سے بھاگ چکے ہیں۔ کپتان پر ایف آئی آر اور بھگوڑوں کو عدالتوں سے ریلیف پر ریلیف۔ تو یہ سب سنیں گے آپ اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے، اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں تاکہ مکمل اپڈیٹ اب تک پہنچے۔ تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ کپتان کراچی پہنچ گئے ہیں، اور اہل کراچی نے ہمیشہ کی طرح کپتان کا پرزور اور جوش و خروش سے استقبال کیا۔ کپتان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف ہر روز نئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور میں عدالت میں جا کر ضمانت لیتا ہوں، تو میں کیوں ملک چھوڑ کر لندن نہیں بھاگ جاتا، مگر میں ان چوروں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں عدالت میں بھی مقابلہ کرتا ہوں اور زمین پر لوگوں کو جا کر بتاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی مستقبل نہیں جس پر چور مسلط ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ چور لوگ ہیں جن کے ساتھ بددیانت آدمی الیکشن کمشنر ملا ہوا ہے، جس نے ان کے ساتھ مل کر کم از کم 15,000 جعلی ووٹ ڈلوائے ہوئے ہیں۔ کپتان نے کہا کہ ایک طرف امریکی سازش کے تحت مسلط کی گئی حکومت نے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے، تو دوسری طرف ہم ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، مگر شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو بری کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے مریم نواز اور اسحاق ڈار کو بھی بری کیا جا چکا ہے۔ اس طرح سارے بڑے ڈاکوؤں کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو گئے ہیں۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے کپتان نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے دھاندلی کرنی ہے اور ہر حلقے میں 10 سے 15,000 جعلی ووٹ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے سب لوگ نکل کر دھاندلی کے باوجود ان کو شکست فاش دینی ہے۔ سابقہ وزیر اعظم نے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب سے ان مجرموں کی حکومت آئی ہے، یہاں دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس طرح سوات میں ہو رہا ہے۔ تو جی ہاں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ امپورٹڈ کے جو لفافہ صحافی ہیں وہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ کپتان یہ 9 حلقے جیت جائے گا، تو بالکل کپتان یہ 9 حلقے جیتے گا، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی شر انگیزی کی کہ کپتان جی اس لیے 9 حلقے جیت جائے گا کیونکہ یہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹیں ہیں۔ تو بھائی، پہلے جب کپتان نے یہ 9 حلقے جیتے تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کی جو 12 جماعتیں ہیں وہ اکٹھی نہیں تھی، انہوں نے الگ الگ الیکشن لڑا تھا۔ تو اب پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں ایک ہیں، تو اگر پہلے انہوں نے الگ الگ الیکشن لڑ کر تمام جماعتوں نے 60% ووٹ لیے تھے، تو اب اکٹھے ہو کر کیا وہ کپتان کے مقابلے میں ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ یہ بیانیہ اس لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ اس بات کو ہوا دی جائے کہ یہ تو کپتان کی چھوڑی ہوئی سیٹیں ہیں، اگر وہ جیت گیا تو کیا ہوا، تو پھر 12 جماعتیں اکٹھی ہو کر کیا کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اتنے حواس کھو چکی ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے 2 بار الیکشنوں کو ملتوی کروایا ہے، ایک بار سیلاب کا بہانہ بنا کر، اور اس کے بعد سوات میں جو دہشت گردی ہوئی اس کا بہانہ بنا کر، اور اب یہ پھر
کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سوات میں جو دہشت گرد داخل ہوئے ہیں وہ ان جگہوں پر بھی حملے کر سکتے ہیں، تاکہ عوام کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، پریشان کیا جائے کہ اگر الیکشن ہوں بھی تو عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلے۔ یہ ہے ان کا اصل مقصد۔ تو دہشت گردی کو روکنا کس نے ہے؟ وفاقی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، کپتان کے پاس نہیں۔ تو ان کی آخری حد تک کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پھر سے الیکشن کمیشن کے منت ترلے کر کے، طاقتور حلقوں کے منت ترلے کر کے الیکشنوں کو رکوا لیں۔ یہ اس سے پہلے بھی 2 بار الیکشنوں کو رکوا چکے ہیں، اور ان پر جو کروڑوں روپیہ قوم کے ٹیکسوں کا خرچ آیا ہے وہ کون ذمہ دار ہے؟ اگر یہ ایک بات آپ نوٹ کریں کہ ان کی کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے جو استعفے قومی اسمبلی میں دیے ان میں سے 9 سیٹوں پر آپ نے ریزائن کو قبول کیا۔ تو یا تو اگر آپ کی ہمت تھی تو ساروں پر جو ہے نا ریزائن قبول کرتے، اور یا پھر ایک پر بھی نہ کرتے۔ یہ ملک کو اصل مسائل سے عوام کو جو ہے نا ہٹا کر یہ ان عللوں تللوں میں جو ہے نا عوام کو ڈال رہے ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں عوام کے اور ملک کے، ان کی طرف عوام کا دھیان نہ جائے۔ تو کپتان کراچی پہنچ چکے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کپتان کیا اعلانات کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔